بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تقریباً ہر سال لاکھوں لوگوں کو سانپ ڈس جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 54 لاکھ لوگوں کو دنیا میں سانپ کاٹ جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً آدھے سانپ زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 80,000 لوگ مر بھی جاتے ہیں، اور ان سانپوں کے کاٹنے سے سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ہندوستان میں سانپوں کی زیادہ تعداد ہے اور دوسری وجہ طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ بعض جگہوں پر تو سانپ کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر لوگ سانپوں کو پوجتے بھی ہیں۔ اگرچہ ہم جیسا کوئی عام شخص ان سانپوں کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی کمی بھی اس دنیا میں نہیں ہے جو کہ ان سانپوں کو پکڑتے ہیں، یا پھر بعض تو ایسے بھی ہیں جن کے سانپ بھی دوست ہیں۔ ایسی ہی کہانی ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں پتھوڑا کی ہے، جس میں رہنے والا یہ لڑکا سانپوں کو پالتا ہے، حتیٰ کہ سانپوں کے ساتھ کھیلتا، کھاتا اور سوتا بھی ہے۔ اس لڑکے کا نام دیویش آدیواسی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا تقریباً 4 سال پہلے سے ہوتی ہے، جب اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے۔ اس کے والدین نے اس کی یہ بات نہ مانی۔ اس نے اپنے والدین کو ایک دن صبح اٹھ کر بتایا کہ اس نے خواب میں سانپوں کو دیکھا ہے۔ اس کے والدین نے بتایا کہ ہم نے جب اس کا یہ خواب سنا تو ہم نے اسے ایک عام سا خواب سمجھ کر بھلا دیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ان کا گھر ایک جنگل کے قریب تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ لڑکا اس جنگل میں چلا گیا اور شام کو جب یہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 سانپ تھے، اور وہ بھی کوئی عام سانپ نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں 2 کوبرا سانپ تھے، جن سے انسان تو کیا، عام سانپ بھی خوف کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ دونوں سانپ اس کے بازوں میں بالکل پرسکون تھے۔ اس کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے ان سانپوں کے ساتھ دیکھا تو ہمیں بہت ڈر لگا اور ہم نے اسے سمجھایا کہ سانپوں کو دوست بنانا کسی بھی طرح اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ یہ لڑکا ان سانپوں کو اپنے سر پر چڑھنے، اپنے کاندھوں پر لیٹنے اور اپنی گردن کے ساتھ لپٹنے دیتا ہے، اور اس دوران یہ سانپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے، اور دوسری طرف یہ لڑکا ان سے بالکل ڈرا ہوا محسوس نہیں ہوتا، اور سانپ اور یہ لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے یہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس کے والدین نے اس کو کئی بار سمجھایا، حتیٰ کہ اس کی منت بھی کی کہ وہ اپنے ان دوستوں کو جنگل میں واپس چھوڑ آئے، لیکن وہ ان کی ایک نہیں سنتا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کو چمچ سے کھانا کھلاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے ساتھ نہلاتا بھی ہے۔ لیکن ایک بات اس کے والدین کو حوصلہ بھی دیتی ہے اور حیران بھی کرتی ہے، وہ یہ کہ ان سانپوں نے ان کے بیٹے کو کبھی بھی نہیں کاٹا۔ یہ سانپ سب انسانوں کے ساتھ ایسے برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی عام شخص اس لڑکے کی طرف آتا ہے تو یہ سانپ فوراً سے اپنا پھن پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی خطرے میں نکالی جانے والی آوازیں نکالنے لگتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ اپنے مالک کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس لڑکے کا سانپوں کے ساتھ یہ رشتہ 4 سالوں سے جاری ہے، اور اس کے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کو سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور پہلے تو ہم اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، لیکن اب ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں اس لڑکے نے تقریباً 15 سانپوں کو اپنا دوست بنایا ہے، اور اکثر وہ 2 سے 3 سانپوں کو جنگل سے اٹھا کر لاتا ہے اور ان کی ایک پالتو جانور کی طرح پرورش کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ان سانپوں کو جنگل میں چھوڑ آتا ہے اور پھر مزید نئے سانپوں کو اٹھا لاتا ہے۔ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سا سانپ کون سا ہے، اور میں ان ایک جیسی نسل والے سانپوں میں فرق کر سکتا ہوں۔ اگرچہ یہ ایک ہی جیسے دکھتے ہیں، لیکن میں ان سب کو پہچان جاتا ہوں۔ اس کا ان سانپوں کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ بن چکا ہے، اور ان سب سانپوں میں سے 3 سانپ اس کے بہت خاص ہیں، اور اکثر اوقات وہ خود اس سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جب جنگل میں داخل ہوتا ہے تو یہ سانپ اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتے ہیں اور فوراً سے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے جو اسے پسند آتا ہے وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ ایسی ہی کہانی انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص کی بھی ہے۔ انگلینڈ کے شہر ہیمپشائر کا رہنے والا یہ شخص ڈین برینڈن سانپوں کو پالتا ہے، اور حتیٰ کہ سانپوں کے ساتھ کھیلتا، کھاتا اور سوتا بھی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب یہ 15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ تب اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے جانور بہت پسند ہیں اور وہ کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بچے کا کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی خواہش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکے کا مطالبہ کچھ مختلف تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے سانپ بہت پسند ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک سانپ کو اپنے گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھے۔ اس کے والدین نے جب اپنے بیٹے کی یہ خواہش سنی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان نے انکار کرنا چاہا، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی،
اور آخر انہیں اسے ایک سانپ کو ایز اے پیٹ رکھنے کی اجازت دے دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کو ساری عمر کا پچھتاوا دے جائے گا۔ ان کی اجازت دینے پر برینڈن اپنے گھر میں سانپ لایا جو کہ اس کا بہت جلد ہی دوست بن گیا، لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس سانپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے، اس کا اب اس سانپ کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا، اور اب اس کے دل میں مزید سانپوں کو اپنے گھر لانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اپنے والدین سے اجازت لینے کی بھی اسے کچھ خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کئی طرح کے سانپ اپنے گھر میں لائے، جن میں ایک اژدہا افریقن راک پائتھن بھی تھا۔ اس سانپ کو جب برینڈن اپنے گھر لایا تو یہ محض کچھ ہی دنوں کا تھا اور ابھی انڈے سے نکلا تھا۔ اب برینڈن تقریباً 31 سال کا ہو چکا تھا اور پچھلے 16 سالوں سے وہ سانپوں کو کامیابی سے پالتا رہا تھا۔ نہ صرف سانپ بلکہ اب اس کے گھر میں تقریباً 12 زہریلی مکڑیاں بھی موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اس کے گھر کے اس چھوٹے سے بیڈ روم میں موجود سانپوں کی تعداد اب 10 ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا ان سانپوں کے لیے پیار اور محبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک عام شخص ان سانپوں کو دیکھ کر فوراً سے بھاگ جائے، لیکن اس شخص کو ان سانپوں سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کچھ سانپ اتنے بڑے اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ محض اس کو جکڑ کر ہی مار سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے ویسے ہی برتاؤ کرتا رہا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں، حتیٰ کہ یہ شخص ان خطرناک سانپوں کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے دیتا تھا۔ ان میں سے ایک سانپ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب وہ احتیاطاً اس کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سانپ کچھ حد تک غصے والا بھی تھا، اور کب وہ کیا کر دے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک دن اس کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے غصے کے باوجود میرے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح پیش آتا ہے، لیکن چونکہ یہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو خود سے مناسب فاصلے پر ہی رکھتا ہوں۔ 25 اگست کی اس تاریخ رات اس گھر میں برینڈن اور اس کی ماں بھی موجود تھی۔ اس کی ماں نے بعد میں بتایا کہ اس دن وہ کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے ہاتھ سے ایکسرسائز کرنے والا ڈمبل یا پھر کوئی اور چیز اس کے کمرے میں گر گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو آگے اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے حس و حرکت فرش پر اوندے منہ پڑا ہے۔ اس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہ بولا۔ اس کو ڈر لگا کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اس لیے اس نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ وہی سانپ جس کے بارے میں اس کے بیٹے نے اسے بتایا تھا کہ میں اسے اب خود سے دور ہی رکھتا ہوں، اپنے پنجرے سے غائب ہے۔ اس نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا تو وہ اسے پاس ہی موجود ایک کمپارٹمنٹ کے نیچے چھپا ہوا ملا۔ اتنی دیر میں ایمبولینس بھی پہنچ چکی تھی اور ریسکیو والی ٹیم نے اس سانپ کو اٹھا کر واپس اس کے پنجرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے برینڈن کو چیک کیا تو برینڈن کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور انہوں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اس کی ماں کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا، لیکن ابھی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت اسی سانپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس شخص کی موت کا ذمہ دار یہی سانپ ہی ہے، کیونکہ اس شخص کے پھیپھڑے دباؤ کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باقی جسم میں بھی دباؤ کی وجہ سے وینز کے پھٹنے اور سانس نہ لے پانے کے نشانات موجود تھے۔ اس کی موت کے بعد ایک ریپٹائل ایکسپرٹ نے اس کے گھر کا دورہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس شخص نے سانپوں کو بڑی ہی اچھی حالت میں رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ اس سانپ نے جان بوجھ کر اپنے مالک کو نہیں مارا، بلکہ وہ محبت سے ہی اپنے مالک کے گرد لپٹا، لیکن اس کی طاقتور گرفت کے آگے برینڈن کی ایک نہ چلی۔ اگرچہ برینڈن بھی سانپوں کی ڈیلنگ میں ایکسپرٹ تھا اور اسے پتہ تھا کہ سانپ لپٹ جائے تو اسے کیسے واپس الگ کرنا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ ناکام رہا اور یوں اس کی جان چلی گئی۔ لیکن کسی سیانے کی بات ایک بار پھر سے سچ ثابت ہوئی کہ سانپ انسان کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔